اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 9 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 9 نون کا مخرج ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 9 نون کا مخرج ہے اور اس کی تعریف ہے لام کے مخرج سے۔ تو لام کا مخرج اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ لام کے مخرج میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کو جب دواحک سے ثنایا تک کے جو دانت ہیں ان کے تالو کے اوپر لگاتے ہیں تو اس وقت لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر نون کا مخرج ہے، لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تالو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے لام کا مخرج تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر دواحک سے ثنایا تک کے دانت تھے اور یہاں پر اس سے یعنی کہ دواحک سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، تو تھوڑا سا جب منہ کی طرف ہٹیں گے تو انیاب کا دانت آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، تو یہ لام کا مخرج دواحک سے ثنایا تک کے دانت ہے، تو اس سے جب ہم منہ کی طرف ہٹے تو انیاب والے دانت آ گئے۔ تو انیاب والے سے لے کر ثنایا تک، ٹھیک ہے، انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، یعنی کہ زبان کی نوک کو جب انیاب سے ثنایا تک کے جو دو دانت ہیں ان کے تالو کے اوپر لگاتے ہیں تو اس وقت نون ادا ہوگا۔ یہ جو یلو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پیلے رنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ کے اوپر جب زبان لگے گی، زبان کی نوک، اس وقت نون ادا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ لگ رہی ہے۔ تو پڑھتے ہیں نون، اور یہاں اس دوسری امیج کے اندر بھی دیکھیں کہ یہاں پر زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے تالو کے اوپر لگ رہی ہے، اور یہ تعلق کون سے دانتوں کا ہے؟ انیاب سے لے کر ثنایا تک، یعنی کہ دونوں سائڈز پہ، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے نون، ہونٹ بھی جو ہے وہ گول ہو جائیں گے اور آواز ناک میں جائے گی جب غنہ کریں گے۔ نون نون نون۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، نا نی نو، منع منع منع، حنیف حنیف، نؤمن نؤمن۔ تو اب جب نون کے اوپر جزم آتی ہے تو کس طریقے سے اس کی آواز آئے گی؟ حمزہ نون زبر ان۔ تو جب ہم ان پڑھتے ہیں تو بالکل ایگزیکٹ جگہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے تالو پہ لگ رہی ہے جو کہ انیاب اور ثنایا کا تالو ہے۔ تو پڑھیں گے ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ان ان ان۔ تو اب نون کی مثال ہے، جب نون کے اوپر جزم آئے اور پھر وہ حرف ورڈز کے اندر ہو تو کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ تم۔ تو یہاں پر نون کی آواز کو ہائڈ کرتے ہیں، تو یہاں پر جو نون کا مخرج ہے وہ صحیح کلیئر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون کی آواز چھپا دیتے ہیں۔ تو جب نون کی آواز چھپ جاتی ہے تو اس وقت زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے تالو کے اوپر لگتی نہیں ہے بلکہ اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ جب ہم اخفا کرتے ہیں اس وقت زبان سامنے تالو کے اوپر لگے گی نہیں بلکہ اس کے قریب تر ہو جائے گی، تو اس وقت پھر پڑھا جائے گا تم، یہ اخفا ہے تم، اور آواز ناک میں چلی جائے گی جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گونج رہی ہے، ٹھیک ہے، تم منکم، کیونکہ اگر یہاں پر ہم زبان اگر تالو کے اوپر لگاتے ہیں تو اس وقت نون کی آواز کلیئر ہو جاتی ہے، اور ہم نے یہاں پر آواز کلیئر نہیں کرنی، ظاہر نہیں کرنی بلکہ چھپانی ہے، اور جب ظاہر کریں گے تو پھر اس ٹائم آواز آئے گی منکم، من، تو دیکھیں اس وقت زبان کی جو نوک ہے وہ تالو پہ لگے گی، منکم، تو یہاں پر ایسے نہیں کریں گے، یہاں پر نون کی آواز کو چھپانا ہے، تو جب چھپائیں گے تو اس وقت پھر زبان کی نوک جو ہے وہ تالو پہ، یعنی سامنے والے جو مقابل کا تالو ہے وہ وہاں پر نہیں لگے گی بلکہ اس کے قریب تر ہو جائے گی، تو پھر آواز آئے گی منکم، منکم، کنتم، کنتم۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مخرج آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو اس ویڈیو کے نیچے مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے اندر، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی نہیں اچھی لگی، اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو اب اس کلاس کے اندر مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔